السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اردو میں یہ ٹاپک جس کا نام ہے میں ایک شہر تھا پونچھ، چلو اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پونچھ کے یہ کرشن چندر کے سوانح ناول مٹی کے صنم سے ماخذ ایک حصہ ہے۔ پونچھ کے دن میرے لیے بہتے پانی کے دن تھے اور سورج مکھی کے پھولوں کی طرح آفتاب کے گرد طواف کرنے کے دن تھے۔ میں ایک زمین، ایک دھرتی، ایک شہر، ایک سیارہ تھا جو مسرت کی گرد چکر لگاتا تھا۔ میرے وہ دن کھلے نیلے آسمان میں سفید بالوں کی طرح گزر گئے۔ وہ گھڑیاں آج بھی یاد کہ کسی اونچے بھورے ٹھیلے پر لمحوں کہ لمبی لمبی ڈھنڈیوں پر نرگس پھولوں کی طرح جھکی ہوئی مجھے تھکتی ہیں۔ کتنے ہی راستے ہیں میرے دل میں جو پونچھ کی وادی کو جاتے ہیں، کبھی شمال، کبھی مشرق، کبھی جنوب، کبھی مغرب۔ جدھر سے بھی چلتا ہوں پہنچ جاتا ہوں۔ بڑے ٹیڑے ٹیڑے کوہستانی کٹھن راستے، مگر جدھر سے بھی جاؤں، جب پونچھ قریب آتا ہے تو دل کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، پہاڑ پھٹنے لگتے ہیں۔ ایک طرف بیتاڑ کا دریا آتا ہے علی آباد کی جانب سے، دوسری طرف سے پونچھ کا دریا۔ جس وادی میں ان دونوں دریاؤں کا سنگم ہے، وہیں پر پونچھ کا شہر آباد ہے۔ کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک راجا پونش تھا۔ اس نے سب سے پہلے اس وادی میں شہر بسایا۔ اس کے نام پر اسے پونش نگری کہا گیا۔ بعد میں بگڑ کر پونش کا پونچھ اور پونچھ سے پونچھ ہو گیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک راجا پونش تھا۔ یہاں پر ہم نے اس میں پڑھا ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، ایک راجا تھا جس کا نام پونش تھا۔ اس نے سب سے پہلے اس وادی میں ایک شہر بسایا۔ اس کے نام پر اسے پونش نگری کہا گیا۔ بعد میں بگڑ کر پونش کا پونچھ اور پھر پونچھ سے پونچھ ہو گیا۔ تو کرشن چندر پونچھ میں بتائے دنوں کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے پڑھا کہ وہ یاد کرتے ہیں جو دن اس نے اس پونچھ میں گزارے، جو زندگی کے قیمتی ترین دن تھے۔ کہتے ہیں کہ کرشن چندر جی، یہ میری زندگی کے سب سے قیمتی ترین دن تھے۔ انہیں وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کے مناظر یاد آتے ہیں۔ وہ وہاں خوش رہتے تھے۔ ان کے دل کھلے نیلے آسمان تلے مستی اور بے فکری میں گزر رہے تھے۔ انہیں وہ دن یاد آتے رہتے ہیں کہ جب وہ پونچھ کے لیے روانہ ہوتے تھے اور ٹیڑے ٹیڑے کوہستانی کٹھن راستوں سے گزر کر جب پونچھ شہر قریب آتا تھا تو دل کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ ایک طرف جو علی آباد کی جانب سے بیتاڑ کا دریا ہے اور دوسری طرف پونچھ کا دریا۔ جس وادی میں ان دونوں دریاؤں کا سنگم ہے، وہیں پر پونچھ کا شہر آباد ہے۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھا، کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک راجا پونش تھا۔ اس نے سب سے پہلے اس وادی میں شہر بسایا۔
اس کے نام پر اسے پونچھ نگری کہا گیا، بعد میں بگڑ کر پونچھ اور پونچھ سے پونچھ ہو گیا۔ یادوں کی بھیڑ لگی ہے اس شہر کے وہ 30,000 چہرے، ان میں سے ہر ایک کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ کب اتنے لوگوں کو ذاتی طور پر جاننا ممکن ہے؟ بمبئی میں مجھے رہتے ہوئے 20 سال ہو گئے۔ ان 20 سالوں میں اچھی طرح 20 آدمیوں کو بھی پہچان نہیں پایا، مگر اس شہر کے بچے گلی تو یہ کرشن چندر جی کہتے ہیں کہ اس شہر کے 30,000 چہرے انہیں یاد ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں۔ جو دن میں نے اس پونچھ میں گزارے تو تقریباً 30,000 چہرے مجھے یاد ہے۔ 30,000 چہروں کو، 30,000 لوگوں کو میں وہاں جانتا ہوں۔ ان میں سے ہر ایک کو، یعنی کہ ذاتی طور پر میں جانتا تھا۔ اتنے لوگوں کو ذاتی طور پر جاننا ممکن نہیں ہے، یعنی 30,000 لوگوں کو ذاتی طور پر جاننا ممکن نہیں تھا میرے لیے، لیکن میں انہیں جانتا کیونکہ میں نے زندگی کے سب سے اچھے دن وہاں گزارے۔ مگر اس پونچھ کے بچے یعنی گلی اور گھر سے واقف ہوں۔ اس شہر سے ان کی کیا یادیں وابستہ ہیں، وہ ان کہانیوں کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں یہاں کے سب لوگ ان کے دوست تھے۔ یہاں کے یعنی پونچھ کے بہت سارے لوگ جو تھے، تقریباً وہ 30,000 لوگوں کو جانتا تھا، تو یہ میرے بہت سارے لوگ جو تھے وہ میرے دوست تھے۔ گویا اگر وہ ایک کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو دوسرا فوراً ان کے ذہن میں آ کر کہتا ہے کہ تم مجھے بھول گئے تھے۔ یعنی کرشن چندر جی کا اس میں کہنا ہے کہ اس نے سب سے اچھے دن اس پونچھ میں گزارے۔ اس نے وہاں پر اپنی جو زندگی ہے بڑے اچھے انداز میں ایک بھائی چارہ کی صورت میں، دوستانہ کی صورت میں میں نے وہ زندگی کے وہ دن، وہ وقت گزارا، اور آج بھی مجھے یاد ہے۔ انشاءاللہ آگے دوسرے ٹاپک میں لیکچر میں پڑھیں گے۔ باقی شکریہ۔